بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت، کس قدر بری تصویر ہمارے ذہنوں میں ہے ان کے بارے میں۔ صحیح ہے نا، جب بھی حضرت اسرائیل کا نام آتا ہے تو ایک وحشتناک خوفناک تصویر ہمارے ذہنوں میں آتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کہ جب وہ ہماری روح قبض کرنے آئیں گے۔ تو ایک بالکل، اور میڈیا کی وجہ سے بھی، جس طرح آپ گوگل پہ جائیں ملک الموت ٹائپ کریں یا حضرت اسرائیل کے بارے میں کوئی امیجز ڈھونڈیں تو ایک عجیب و غریب وحشتناک امیجز آتی ہے، اور یہی امیجز ہمارے ذہنوں کے اندر موجود ہیں۔ جبکہ اہل البیت علیہم السلام اور دین اسلام کی تعلیم میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کی تصویر بالکل برعکس ہے جو کہ ہمارے ذہنوں میں۔ اسلام کے اندر اسلامی تعلیمات اور احادیث اہل البیت علیہ السلام میں حضرت اسرائیل ان ملائکہ میں سے ہیں جو کہ مقربین الی اللہ ہیں۔ تمام ملائکہ مقربین الی اللہ ہیں، تمام ملائکہ مدبرات عالم میں سے ہیں، اس عالم اور اس نظام ہستی کی پلاننگ میں لگے ہوئے ہیں۔ مثلا کوئی ملک ہے جو ہمیں علم اور نالج پہنچا رہا ہے، کوئی ایسا فرشتہ ہے جو ہمیں رزق اور روٹی پہنچا رہا ہے، کوئی ایسا ملک ہے جو ہمیں ایکسیڈنٹس اور دیگر حوادث اور واقعات سے بچا رہا ہے۔ کتنی دفعہ آپ ایکسیڈنٹ سے بچے ہیں، کتنی دفعہ آپ مختلف مشکلات سے نکل کر باہر آئے ہیں، کس نے بچایا آپ کو؟ یہ انہی ملائکہ نے، کہ جس کے بارے میں خداوند متعال فرماتے ہیں کہ یہ نظام ہستی کے پلانرز میں سے ہیں، اور ان کا کام وہی ہے جو خداوند متعال نے ان کو حکم دیا ہے۔ خدا کے حکم کے علاوہ اور کوئی کام یہ بجا نہیں لاتے۔ اب رئیس ملائکہ کون ہے؟ ملائکہ کا سب سے بڑا کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اس کے علاوہ جو 4 میجر ملائکہ ہیں، ایک تو خود حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ ان تمام ملائکہ کے تحت مختلف تھاؤزنڈز آف ملائکہ ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت اسرائیل علیہ السلام جو کہ ملک الموت ہیں، ان کے تحت بہت سارے ملائکہ ہیں جو لوگوں کی روحوں کو قبض کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر مرحوم آیت اللہ خانساری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب حضرت اسرائیل کو دیکھا تو دیکھا کہ وہ 7 قدم میری طرف آ رہے ہیں۔ بعد میں جب میں نے ان کو مشاہدہ کیا تو دیکھا اس قدر خوبصورت، اس قدر زیبا اور دل ربا ہستی ہیں حضرت اسرائیل ملک الموت۔ البتہ بعد میں علماء فرماتے کہ یہ 7 قدم سے مراد ان کی یہ تھی کہ 7 دن بعد ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یہ انسان کی اپنی رذیلتوں کی وجہ سے، اس کی انسان کی اپنی گندی شخصیت اور بری روح کی وجہ سے ہے کہ اسرائیل علیہ السلام جب ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو بہت ہی برے حلیے میں آتے ہیں۔ اب اسی مناسبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب یہ بہت عجیب واقعہ سنیں غور سے۔ حضرت ابراہیم، میں آج چاہتا ہوں کہ آپ کی تصویر جو آپ کے ذہنوں میں ہے حضرت اسرائیل کے حوالے سے، وہ میں آج بدل کے رہوں گا انشاءاللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ میں نے اسرائیل سے درخواست کی، ریکویسٹ کی کہ اے اسرائیل، ان کرپٹ لوگوں کے سامنے، ان کرپٹ لوگوں کی اور فاسق اور فاجر لوگوں کی روحیں جب تم قبض کرنے آتے ہو، جس شکل اور حلیے کے ساتھ آتے ہو ان کے سامنے، کیا تم اسی شکل میں میرے سامنے اس وقت آ سکتے ہو؟ اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آ تو سکتا ہوں، لیکن ابراہیم تم میں تحمل نہیں ہے، تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ ابراہیم نے کہا نہیں، میں برداشت کر سکتا ہوں، آؤ تو صحیح تم۔ حضرت اسرائیل نے کہا ٹھیک ہے، موڑو، ٹرن یور فیس۔ ابراہیم نے جب اپنا رخ موڑا تو دیکھا کہ، مشاہدہ کیا کہ ایک ایسی گندی حلیے والا انسان جس کے وجود سے اس قدر، یعنی میں کیسے اس کو توصیف کروں، جس کتاب میں سے میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اس قدر بدبودار اور متعفن ایک مرد ہے جس کے ناک اور منہ میں سے دھواں نکل رہا ہے، اور اس قدر وحشت ناک، اس وحشت ناک حلیے کے
کے ساتھ حضرت ابراہیم بھی سامنے آتے ہیں. حضرت ابراہیم نے جیسے دیکھا فوراً بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے تو فرمایا اے اسرائیل، اگر تم اسی حلیے کے ساتھ ان فاسق اور فاجر اور کرپٹ لوگوں کے سامنے آتے ہو موت کے وقت اور ان کی روح قبض کرتے ہو تو وہ جب تمہیں یہ اس شکل کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ان کے لیے یہی عذاب کافی ہے ان کے لیے. اب علماء یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ اگر فاسق اور فاجر کے سامنے اسرائیل علیہ السلام اس برے حلیے کے ساتھ آتے ہیں کہ اس شدت خوف کی وجہ سے درد میں مبتلا ہوتے ہیں یہی فاسق اور فاجر اور اپنی جان دیتے ہیں، اور ان کا جان دینا بھی ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے. لیکن جب ایک مومن حالت احتضار میں آتا ہے، ایک مسلمان مومن جس نے گناہ انجام نہیں دیے ہیں، تو اس مومن کے سامنے حضرت اسرائیل علیہ السلام اس قدر نورانی، اس قدر معنوی، اس قدر دل ربا اور جذابیت کے ساتھ، ایک جذاب حلیے کے ساتھ ایک مومن کے سامنے آتے ہیں ان کی روح قبض کرنے کے لیے. اور یہ مومن اس شدت خوبصورتی، شدت زیبائی کی وجہ سے اپنی جان دے دیتا ہے. جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند متعال نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ مصر کی عورتوں نے جب جمال یوسف کو دیکھا تو اس جمال کی وجہ سے اس قدر حضرت یوسف جذاب تھے، اس جمال اور جذابیت کی وجہ سے اس کے بجائے کہ وہ اس سیب کو کاٹیں، اس فروٹ کو کاٹیں، اپنی انگلیوں کو کاٹ دیتے ہیں. یہ ان عورتوں نے یہ کام کیا. کیوں؟ جمال یوسف کی وجہ سے. پس اگر جمال یوسف ہے تو جمال اسرائیل علیہ السلام بھی ہے. اب اسی وجہ سے علماء فرماتے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اسرائیل علیہ السلام سے دوستی کریں، فرینڈشپ کریں. وہ ایک مہربان فرشتے ہیں. اسی وجہ سے بعض روایات کے اندر بھی آیا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ماں باپ سے بھی مہربان ہیں، ماں باپ سے، بلکہ یوں میں نے پڑھا تھا کہ مہربان ماں باپ سے بھی مہربان تر ہیں اسرائیل علیہ السلام، کیونکہ مومن کی جان لینے آئے ہیں. اب ہمیں چاہیے کہ ہم آئیں اسرائیل علیہ السلام سے دوستی کریں، ان سے بات کریں، ان کو سلام پیش کریں اپنا. یہ علماء کی سیرت میں اہل عرفان جو انسان کامل ہیں، ان علماء کی میں بات کر رہا ہوں، اہل معرفت، وہ فرماتے ہیں، یعنی آیت اللہ تقی بہجت رحمۃ اللہ علیہ کے جو درجے کے جو علماء ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اسرائیل علیہ السلام سے دوستی کریں. اسی وجہ سے احادیث کی کتابوں میں کچھ صلواتیں آئی ہیں، صلوات اور درود وارد ہوئے کہ آپ آئیں، ہم آئیں، درود بھیجیں، صلوات بھیجیں حضرت اسرائیل پر. میں یہ درود اور صلوات جو حضرت اسرائیل کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کریں اور ان صلواتوں کے ذریعے حضرت اسرائیل سے اپنی دوستی انشاءاللہ بنائیں اور قائم کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پہلی صلوات ہیں، 2 صلواتیں ہیں. اللہم صل علی محمد و آل محمد وصل علی ملک الموت و اعوانہ. خدایا محمد اور آل محمد پر اپنا درود بھیج اور ملک الموت اور ملک الموت کے اعوان و انصار پر اپنا درود بھیج. کیوں اعوان و انصار؟ کیونکہ ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام فقط وہ نہیں ہیں جو روح کو قبض کرتے ہیں، ان کے تحت میں ان کی پوری ٹیم ہے، ان کے تحت اعوان و انصار ہیں جو ملائکہ ہیں جو روحوں کو قبض کرتے ہیں. یہ پہلی صلوات جو کہ کتاب مصباح المجتہد میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 221 میں درج ہوا ہے یہ صلوات. اور سیکنڈ صلوات کیا ہے؟ اللہم صل علی اسرائیل ملک الرحمہ الموکل علی عبیدک و امائک المطیع فی ارضک و سمائک قابض ارواح عبادک بامرک. دیکھیں یہ 2 صلوات ہیں. یہ دوسری صلوات کتاب اقبال الاعمال میں درج ہوئی ہے. دیکھیں پس انشاءاللہ یہ نوٹ ڈاؤن کریں، میں اس کو ڈسکرپشن میں لے کے آؤں گا. یہ صلواتیں حضرت اسرائیل سے اپنا رابطہ قائم کریں، تعلق قائم کریں اور عشق و محبت کے ساتھ ہم آئیں اور انا للہ و انا الیہ راجعون کا سفر طے کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.